پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ ذکیہ غزل حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، کینیڈا کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر یہ ہمارے مہمان کی اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر مذاہب کے لوگ مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، خوش و خرم ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہم جیسے دیوانے یہ کہہ اٹھتے ہیں، کسی دیار سے لوٹیں کہیں ٹھہر جائیں، کسی دیار سے لوٹیں کہیں ٹھہر جائیں، غبار خاک وطن ہی لباس رہتا ہے۔ لیکن ہم جس مٹی پر رہتے ہیں اس کا قرض ہم پر واجب ہے، اس کے ساتھ دیانتدار رہنا، اس سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔ آج اس موقع پر ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں کچھ شعراء کرام کو زحمت دی ہے جو اس موقع پر اپنا کلام پیش کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ نصرت صدیقی صاحبہ، محترمہ رضا فاطمہ صاحبہ، محترم سکندر ابو الخیر صاحب اور محترم فیصل عظیم صاحب۔ بحیثیت میزبان میں سب سے پہلے اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ ایک ملک کہ ہے جس کا نام کینیڈا، ہر ایک قوم کو اپنانے پر ہے آمادہ، بہت ہی خاص، بہت منفرد یہ گلشن ہے، یہ ملک اصل میں انسانیت کا مسکن ہے، زمین اس کی کشادہ ہے اس کا قلب گداز، زمین اس کی کشادہ ہے اس کا قلب گداز، محبتوں سے عبارت ہے اس کے دل کا ساز، طرح طرح کی ہے خوشبو طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کی ہے خوشبو طرح طرح کے رنگ، ہمارے خون میں رس گھولتا ہے یہ آہنگ، نظر بچھائے ہوئے ہے گھنے شجر کی طرح، نظر بچھائے ہوئے ہے گھنے شجر کی طرح، پناہ دیتا ہے ہر ایک کو اپنے گھر کی طرح، پناہ دیتا ہے ہر ایک کو اپنے گھر کی طرح، نگاہ شوق کی بڑھ جاتی ہے یہاں توقیر، نگاہ شوق کی بڑھ جاتی ہے یہاں توقیر، سنہرے خواب کو ملتی ہے خوشنما تعبیر، ہے سر سے پاؤں تک اس کا جمال لاسانی، ہے سر سے پاؤں تک اس کا جمال لاسانی، قدم قدم پہ مہکتی ہے رات کی رانی، دھنک کے رنگ سے روشن رہے چمن اس کا، دھنک کے رنگ سے روشن رہے چمن اس کا، یوں ہی دمکتا رہے رنگ پیرہن اس کا، غزل یہ شاخ تو لگتی ہے مجھ کو میپل سی، غزل یہ شاخ تو لگتی ہے مجھ کو میپل سی، مہک کہاں سے چلی آئی اس میں سندل کی، غزل یہ شاخ تو لگتی ہے مجھ کو میپل سی، مہک کہاں سے چلی آئی اس میں سندل کی، یہ ایک ملک کہ ہے جس کا نام کینیڈا، ہر ایک قوم کو اپنانے پر ہے آمادہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گی محترم سکندر ابو الخیر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام نظر سامعین کریں۔ کینیڈا تیرا ہو بلند اقبال، واہ، کینیڈا تیرا ہو بلند اقبال، حاسدوں کی چلے نہ کوئی چال، واہ، کوئی میلی نہ ڈالے تجھ پہ نظر، دھونس کا تجھ پہ ہو نہ کوئی اثر، واہ، تو نے اس دور میں دکھایا ہے کیسے جیتے ہیں ساتھ مل کے بشر، واہ، واہ، کوئی میلی نہ ڈالے تجھ پہ نظر، دھونس کا تجھ پہ ہو نہ کوئی اثر، تو نے اس دور میں دکھایا ہے کیسے جیتے ہیں ساتھ مل کے بشر، کینیڈا تو رہے صدا خوشحال، تجھ پہ آئے کبھی نہ وقت ملال، واہ، 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 کون سا غم ہے جس پہ روتا نہیں، ایک حساس دل جو سوتا نہیں، دل کا رشتہ ہی سب سے بھاری ہے، واہ، رنگ کوئی وفا کا ہوتا نہیں، نسل انسان کو سمجھے گلدستہ، نفرتوں کا جو بیج بوتا نہیں، واہ، 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 بہت عمدہ، بہت عمدہ، کون سا غم ہے جس پہ روتا نہیں، ایک حساس دل جو سوتا نہیں، دل کا رشتہ ہی سب سے بھاری ہے، رنگ کوئی وفا کا ہوتا نہیں، نسل انسان کو سمجھے گلدستہ، واہ، نفرتوں کا جو بیج بوتا نہیں، واہ، واہ،
کینیڈا جگ میں چمکے تیرا کمال، مثل ہو ماہتاب تیرا جمال، یہ زمین امن و آشتی کا نشاں، خوف کوئی نہیں کسی کو یہاں، نظم و ضبط و اصول اس کے نہاں، ہے کوئی بھی مثال ایسی کہاں۔ کینیڈا تو جیے ہزاروں سال، بن کے رہبر رہے تو اچھی مثال، کینیڈا تیرا ہو بلند اقبال، حاسدوں کی چلے نہ کوئی چال۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم سکندر ابو الخیر صاحب جو اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گی محترمہ رضا فاطمہ سے کہ وہ اپنا کلام نظر سامعین کریں۔ رضا فاطمہ۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ کینیڈا ڈے پہ چند ایک قطعہ۔ بہت روشن ہیں نظارے مبارک آج ہو تم کو، بہت روشن ہے نظارے مبارک آج ہو تم کو، کہیں یہ چاند اور تارے مبارک آج ہو تم کو، بہت روشن ہے نظارے مبارک آج ہو تم کو، کہیں یہ چاند اور تارے مبارک آج ہو تم کو، کوئی مسلک ہو مذہب ہو سبھی تم میں سے مٹائے، کوئی مسلک ہو مذہب ہو سبھی تم میں سے مٹائے، ہے سارے لوگ تمہارے مبارک آج ہو تم کو، جہاں بھی جائیں ہے لگتا زمیں جیسے ستارہ ہو، جہاں بھی جائیں ہے لگتا زمیں جیسے ستارہ ہو، ہوئے تم جان سے پیارے مبارک آج ہو تم کو۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی رضا فاطمہ جو اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی۔ اب میں گزارش کروں گی محترم فیصل عظیم صاحب سے کہ وہ اپنا کلام نظر سامعین کریں۔ بہت شکریہ، مبارکباد کے ساتھ آپ سب لوگوں کو۔ نظم کا عنوان ہے مادر وطن۔ پیدا کرنے، جذبوں کو آواز کے پیمانے میں بھرنے، واہ چہرہ دینے والی دھرتی ماں کے سپنے دیکھنے والوں، واہ جس کی گود میں سر رکھا ہے، بوجھ سبھی کا ڈھونے والی، واہ 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 موسم کے دکھ سہ کر چپ چپ رونے والی، واہ واہ واہ، پیدا کرنے، جذبوں کو آواز کے پیمانے میں بھرنے، چہرہ دینے والی بہت عمدہ، دھرتی ماں کے سپنے دیکھنے والوں، جس کی گود میں سر رکھا ہے، بوجھ سبھی کا ڈھونے والی، بہت عمدہ، موسم کے دکھ سہ کر چپ چپ رونے والی، پیٹ کا دوزخ ٹھنڈا کر کے چین کی لوری دینے والی، یہ بھی ماں ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بوجھ سبھی کا ڈھونے والی، موسم کے دکھ سہ کر چپ چپ رونے والی، واہ پیٹ کا دوزخ ٹھنڈا کر کے چین کی لوری دینے والی، یہ بھی ماں ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ۔ اور دھرتی ماں کی باہیں ہر سو، مشرق مغرب اس کے چہرے، واہ واہ واہ، آم کی خوشبو اس کی سانسیں، اس کا عرق میپل کا شیرہ، واہ واہ واہ، سب نہروں کا ایک ہی ماخذ اس کا سینہ، واہ واہ واہ، آم کی خوشبو اس کی سانسیں، اس کا عرق میپل کا شیرہ، سب نہروں کا ایک ہی ماخذ اس کا سینہ، شیر مادر کا گنجینہ چاہت کے لہجے میں بولے، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، سب نہروں کا ایک ہی ماخذ اس کا سینہ، شیر مادر کا گنجینہ چاہت کے لہجے میں بولے، تم کیا جانو ذل الہی کیا ہوتا ہے، کیا اچھا ہے، چاہت کے لہجے میں بولے، تم کیا جانو ذل الہی کیا ہوتا ہے، واہ واہ واہ، ایک پیاسے کو موج دریا، ایک راہی کو پیڑ کا سایہ، واہ آنکھوں آنکھوں پیار کی چھایا، موج میں آ کر سایہ بن کر، آنکھوں آنکھوں دیپ جلا کر تم بھی پیار لٹا سکتے ہو، واہ واہ واہ، موج میں آ کر سایہ بن کر، آنکھوں آنکھوں دیپ جلا کر تم بھی پیار لٹا سکتے ہو، ورنہ خود ہی سوچو کیا تم ماں کا قرض چکا سکتے ہو۔ کیا عمدہ ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ناظرین، یہ تھے فیصل عظیم صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گی محترمہ نصرت صدیقی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کینیڈا ڈے پر جو انہوں نے کلام لکھا ہے اس کی سالگرہ پر وہ پیش کریں۔ پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج بہت ہی مبارک دن ہے، اور میں یہ مبارکباد کینیڈا کی 150ویں سالگرہ ہے، اور وہ ملٹی کلچرلزم جس کی بنیاد 150 سال پہلے فرینچ اور انگلش صرف دو قوموں کے درمیان ایک صلح اور آشتی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ ایک بیج جو امن کا بویا گیا تھا انسانیت کے لیے، وہ بڑھتا بڑھتا خاص طور پہ ٹروڈو
پیئر ٹروڈو کے زمانے میں گھنا درخت بنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانیت نے 20ویں صدی میں ایک بہت عظیم جو قدم اٹھایا تھا وہ ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تھا, جو پہلی بار دنیا کے تمام لوگوں کے رائٹس کے لیے لکھا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ایکچولائزیشن, اس خیال کو ایک حقیقت کا روپ دینے میں اس وقت دنیا میں سب سے اچھا ماڈل جو ہمارے سامنے ہے وہ کینیڈا ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہم کسی ایسی معراج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہر طرح کا ظلم و ستم اور بے انصافی ختم ہو چکی ہے, لیکن یہ ایک ایسا قدم ہے, یہ ایسی کہ کینیڈا کی جو اس وقت کی اور جس کی ہسٹری ہے اور جس کی حکومت ہے, یہ مشعل راہ ہو سکتی ہے پوری انسانیت کے لیے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مبارکباد ہم سب لوگوں کے لیے اور پوری نسل انسانی کے لیے ہے. کینیڈا کے لیے ایک نظم جو لکھی تھی وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں. پیپل سے میپل تک. واہ واہ. دل کی زمین پر نیم اور پیپل کے پہلو میں میپل کا ایک پیڑ بھی اگایا ہے جس کا میری ماں جیسا ٹھنڈا سایہ ہے. بہت عمدہ, واہ واہ واہ. دل کی زمین پر نیم اور پیپل کے پہلو میں میپل کا ایک پیڑ بھی اگایا ہے جس کا میری ماں جیسا ٹھنڈا سایہ ہے. اس کی شاخیں دھرتی کے ہر کونے سے آنے والوں کے استقبال کو یوں باہیں پھیلاتی ہیں جیسے وہ سب لوٹ کے اپنے گھر آئے ہوں. اس کے تن میں میٹھے رشتوں جیسا رس جو ہر کس و ناکس, ہر بے کس کی تلخی دوراں کو کم کرتا جاتا ہے. اور اس کے پتے دنیا بھر کے پھولوں کے 100 رنگ سمیٹے ہر آنے والے بے گھر سے یہ کہتے ہیں, دیکھو ہم نے دھرتی پر گلکاری کی ہے, یوں لگتا ہے جیسے پھولوں کی ایک سیج سجی ہے. تم اس پر بسرام کرو, لمبا سفر تھا, تھک گئے ہوگے, آؤ اب آرام. بہت عمدہ, بہت عمدہ, واہ 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 واہ. اس کے پتے دنیا بھر کے پھولوں کے 100 رنگ سمیٹے ہر آنے والے بے گھر سے یہ کہتے ہیں, دیکھو ہم نے دھرتی پر گلکاری کی ہے, یوں لگتا ہے جیسے پھولوں کی ایک سیج سجی ہے. تم اس پر بسرام کرو, لمبا سفر تھا, تھک گئے ہوگے, آؤ اب آرام کرو. بہت عمدہ. میں بھی اس کے سائے میں ہوں جس دھرتی میں, جس مٹی میں میپل کا یہ پیڑ اگا ہے. اس مٹی میں اب میرے بابا سوتے ہیں, اس میں اب میری بچڑے ہیں, یہ میرے بچوں کا گھر ہے, میرا یہ رشتہ بھی امر ہے. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی خاص طور پر ذکیہ اور اس پروگرام کو پیش کرنے والوں کے لیے, کہ آپ کا یہ فورم اس قدر مبارک ہے کہ میں نے کم از کم آج پہلی دفعہ یہاں سے کینیڈا کی محبت میں ایک بہت ان لوگوں مہاجرین کی, سو کالڈ مہاجرین کی ایک بہت ہی پازیٹیو آواز سنی ہے, اور یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. بالکل. ناظرین, ہمارے اسٹوڈیوز میں شعراء کرام موجود ہیں, ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان شعراء موجود ہیں اور ہم کینیڈا کی 150ویں سالگرہ پر یہاں موجود ہیں. آپ نے سب سے ان لوگوں سے اپنا کلام سنا, آئیے ذرا ہم ان سے ان کے تجربات شیئر کرتے ہیں. جی فیصل, آپ ذرا بتائیے کہ جب آپ یہاں آئے, کینیڈا پہلی دفعہ آئے, تو آپ کو جب کیسا لگا اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ جب آیا تھا تب تو بالکل ایک نئی چیز تھی میرے لیے, بہت کچھ نیا تھا. خصوصاً حالانکہ میں اس سے پہلے نارتھ امریکہ میں رہا ہوں, مگر کیلیفورنیا سے میں کینیڈا آیا تو مجھے یہاں کر لگا کہ شاید یہاں پر لوگ زیادہ آپ کو آسانی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور ایک اس وقت جو ماحول ہے اس کی بہت سی وجوہیں ہیں, تو وہ شاید ایکسیپٹنس ویسی محسوس نہیں ہوتی آج, لیکن اس کے بہت سے عوامل. اس وقت اچھا لگا, اس وقت بہت اچھا لگا تھا, اور اس وقت مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگ زیادہ آسانی سے آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کو برداشت کر رہے ہیں, بلکہ آپ کو ایکسیپٹ صرف برداشت نہیں کر رہے بلکہ آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور یہاں مجھے محسوس ہوا کہ میں جیسے گھر آ گیا ہوں.
پاکستان سے نکلنے کے بعد پہلی دفعہ جب یہاں کے رکا ہوں میں تو پہلی دفعہ مجھے لگا کہ شاید اب میں دوبارہ اپنے گھر آیا ہوں. اور میرا خیال ہے اس وقت بھی کینیڈا دنیا کے بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہے. اور یہ جو مسائل ہیں وہ کہاں نہیں ہیں ہمارے اپنے ملک میں. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اس حوالے سے. اور آپ کے آس پاس جب الٹی سیدھی چیزیں چل رہی ہوں اور لوگوں کے ذہنوں میں فضول باتیں چل رہی ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک خطے کے لوگ جو ہیں اس سے متاثر نہ ہوں. یہ ہوتا ہے, یہ سب فطری چیز ہے. لیکن ہم لوگ انہی چیزوں کو ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل کر ان باتوں کا اثر بھی کم کر سکتے ہیں اور دوبارہ پہلے والا ماحول بھی واپس لا سکتے ہیں. بالکل واپس لا سکتے ہیں. لیکن دیکھیے کیا کتنی اچھی بات ہے کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, یہاں پہ اپنے مذہب کو آسانی سے ہم اپنا مسجدوں میں جا سکتے ہیں, اپنے تہوار منا سکتے ہیں. تو جب آپ کبھی کبھی یہاں عید مناتے ہیں تو کیا وطن کی یاد آتی ہے؟ پہلے بہت ہوتا تھا, اب آہستہ آہستہ شاید وہ آپ اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے اندر بسنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب پہلی والی بات نہیں, اب ہمیں یہاں بھی مزہ آتا ہے عید پہ. یہاں بھی مزہ شروع میں خیال آتا تھا بہت زیادہ, پاکستان سے زیادہ یاد آتا تھا عید کے موقع پر. اب لوگ زیادہ یاد آتے ہیں وہاں کے, لیکن وہ جو احساسات ہیں اب بدل گئے ہوتی ہے ایک اندر کی, وہ جو ذرا سی تھی وہ اس کو پہ ذرا سا کہتے ہیں نا چھیٹا پڑ گیا. جی ہاں, تو مطلب آپ پہ اب آپ جو ہے خود آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں تو خود گھر پہ ہی ہوں اور آپ اس کو عید کی طرح منا سکتے ہیں. کمفرٹ ہوم محسوس کرتے ہیں اب آپ. جی سکندر, آپ بتائیے جب آپ یہاں آئے تو آپ کے کیا تاثرات تھے اور اب موجودہ حال دور میں کیا تاثرات ہیں؟ میں 97 میں آیا تھا اور ایک عدد وائف اور 2 بچیوں کے ساتھ, اور اس وقت 2 مہینے کے بعد ہمارے پاس رینٹ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, یہ حال تھا. لیکن جو کچھ دیا اللہ نے اس کا شکر, اور اس کے بعد کینیڈا کا شکر کہ اس نے ہمیں یہاں پر فلورش ہونے کی, اسٹیبلش ہونے کی. بالکل, یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ یہاں اپرچونیٹیز ہیں اتنی زیادہ اور لوگ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا تجربہ تو بہت اچھا رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اتنے خوش قسمت نہیں رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت ہی مثالی ہے. بہت کم ملکوں میں ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ کی بیگم جو ڈاکٹر تھی وہ پاکستان سے ہی تھی؟ جی, انہوں نے آغا خان سے ہی کیا تھا, پھر یہاں آ کے ڈاکٹر بن کے آئی تھی. لیکن چونکہ یہاں کی ریکگنیشن کے لیے ان کو بہت سارے ایگزام بھی دینے پڑے, شروع میں محنت کی. ان سب محنت, دیکھیے محنت تو بہت ضروری ہے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سرزمین پہ کسی بھی زمین پر جائیں, چاہے خواہ اپنا وطن ہی کیوں نہ ہو, آپ کو اس وقت تک پھل نہیں ملتا جب تک آپ محنت نہیں کرتے. اور اس زمین میں کم از کم یہ بات 100% ہی ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ ملتا ہے, اس کا پھل ملتا ہے آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نیگلیکٹ نہیں کیا جاتا, اور اس کے لیے آپ کو یہاں کسی سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز جو میں آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے, کہ جو تعلق تھا ہمارا پاکستان سے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ تو ہے ہی نہیں. بالکل, جیسے ہماری والدہ جب کراچی میں کبھی خط لکھتی تھیں بچوں کو تو لکھتی تھی کراچی اور اس کے نیچے ہند لکھتی تھیں وہ, کیونکہ ان کا جو تعلق تھا اپنے وطن سے وہ کبھی ختم نہیں ہو پایا تھا ان کا, اور ہمارا بھی اسی طرح سے ختم نہیں ہوگا. اب ہمارے بچے جو ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں یا پلے بڑھے ہیں ان کا کم ہوتا جائے گا, اور پھر آگے والے جو ہیں ان کا اور بھی ختم ہو جائے گا. لیکن کم از کم ہمارے حد تک تو ہم ظاہر ہے کہ, اور ابھی آپ اپنے آپ کو یہاں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. جی الحمدللہ, بالکل, یعنی خوش باش ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. جی رضا, آپ کہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں آئیں تو آپ کو کیسا لگا, یعنی آپ کو پاکستان کے مقابلے میں کینیڈا کی سرزمین کیسی لگی؟ آپ یہاں جلدی سیٹ ہو گئیں یا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپنے یہاں کمفرٹیبل محسوس کیا؟ یہاں پہ میرا تجربہ فیصل سے ڈفرینٹ ہے. جب ہم آئے تو ہمیں بہت زیادہ ہم لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا چیزوں کو. بہت ساری چیزیں چینج تھیں, مگر رفتہ رفتہ اور لوگوں سے ملتے رہے اور ہمیں انفارمیشنز ملتی رہیں اور ہم نے سیکھا, تو ہمیں یہ پھر محسوس ہوا کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پازیٹیو وے میں کر کے آپ اپنے آپ کو ایک مقام پر لے جا سکتے ہیں. بالکل, محنت چاہے آپ یہاں رہیں یا پاکستان میں رہیں یا کینیڈا میں رہیں, محنت کے بغیر آپ کو کچھ حاصل ہی نہیں ہے. بالکل, تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اپنے تہواروں میں ہمیں ہر چیز میسر ہے. ہماری خواہشیں کیا ہیں, عید پہ ہم نمازیں, مساجد, اسکولوں میں تراویح نمازیں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ایک سسٹم کا ایک حصہ ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں میسر ہیں جو ہمیں پاکستان میں ملتی تھی, یعنی کہ اپنے کنٹری میں ملتی تھی. تو میں نہیں سمجھتی کہ
کسی بھی قسم کی آہستہ آہستہ، کیونکہ آپ ایک دم سے کسی نئی جگہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ماحول ڈفرینٹ لگتا ہے آپ کو، بالکل، مگر آپ جب رہتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو میرا تجربہ تو اب تک تو خیر بہت ہی جو شروع کے دن کے لحاظ سے اور اب تو ماشاء اللہ سے کمفرٹیبل ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو بھی بہت زیادہ اچھا. لیکن کبھی کبھی اپنے وطن کی یاد آتی ہے؟ کیوں نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے وطن کو بھول جائیں. میں تو روز رات کو سوچتی ہوں، وہاں کی خوشبو ہمیشہ آتی رہتی ہے، وہاں کی گلیاں، وہاں کے ساری اسٹریٹ. ظاہر سی بات ہے میں تو سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں، بس تکیہ پہ سر دھرا نہیں کہ پاکستان گئی نہیں. آپ یقین کریں مجھے خواب ابھی تک پاکستان کے آتے ہیں. بالکل، اگر میں کوئی خواب دیکھوں گی تو میں خود کو وہیں دیکھتی ہوں. بالکل میرے ساتھ یہ چیز ہے، بالکل بالکل ہوتا ہے یہ. چونکہ انسان جہاں پلا بڑا ہو، جہاں اس نے تعلیم حاصل کی ہو، جہاں وہ اس نے سارے اپنے بچپن کے دن گزارے ہوں، وہ جگہ آسانی سے تو نہیں بھولی جاتی. آپ کی یادیں ساری وہیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں وہیں ہوتی ہیں. جی نصرت صدیقی صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ آئیں، جب تو یہاں حلال گوشت بھی نہیں ملتا تھا. جی بالکل، میں 1981 میں یہاں جی، اور سنا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس سے آپ کو تمانیت ہو کہ بھئی ہاں بھئی یہ حلال گوشت مل رہا ہے، یہاں چوڑیاں مل رہی ہیں، یہاں چوڑیاں مل رہی ہیں، یہاں کپڑے مل رہے ہیں. اچھا، لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے. جراٹ اسٹریٹ جب بھی موجود تھی اور سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھی. اچھا پہلے صرف جراٹ اسٹریٹ تھی. جی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی آبادی ہوگی ظاہر ہے اسی حساب سے وہ سینٹرز ملتے ہیں نا. بالکل. لیکن میں کچھ وہاں بھی سوسائٹی کے لیول پہ چیزیں مجھے پریشان کرتی تھیں. تو جب میں یہاں آئی ہوں تو میرا جو ایک یہ بات تو خیر کرنے کی نہیں ہوتی کہ کلچر شاک ہوتا ہے سب، کیونکہ ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ اس پورے ماحول میں جہاں سب آپ جیسے ہیں، میں جیسا پاکستان دراصل ایک ہوموجنس سوسائٹی ہے، بالکل ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے مذاہب ہیں، ایک ہی طرح کے ایک ہی کام کر رہے ہیں سب. ہاں، ہندوستان اس کے مقابلے میں ملٹی کلچرل ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو وہاں کے لوگوں کا تجربہ اور ہوگا. لیکن جب میں یہاں آئی تو میرے لیے مجھے سردیوں میں یہاں آئی تھی، سردیوں میں تو بند رہے، بہت برا حال ہوا اس کے. لیکن میں گلگت میں پیدا ہوئی ہوں تو برف سے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا. لیکن اس کے بعد گرمیاں جب آئیں تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اکیلے سفر کرنا پڑا. کیونکہ وہاں اب ہم کبھی اکیلے کہیں گئے نہیں تھے، بھائی یا کوئی نوکر یا کوئی باپ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کہیں. تو ہم نے کبھی رستوں پہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ کدھر لے جانا ہے، کہاں، بس چل پڑتے تھے ان کے ساتھ. صحیح بات، بالکل صحیح کہہ. تو یہاں جب ہم آئے تو ہمیں ذرا بڑے اپارٹمنٹ کی ضرورت تھی. تو میرے شوہر مرحوم سلیم صدیقی صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں کام پہ جا رہا ہوں، تمہیں یہاں جانا ہوگا. تو جو پہلی چیز میں نے محسوس کی وہ یہ کہ کوئی نہیں گھور رہا تھا. ایز اے وومن وہ جو ایک دباؤ اور ایک عجیب ایک خراب ایک کیفیت وہاں ہوتی ہے جس میں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کہیں چھپا لو جا کے، احساس نہیں تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی کوئی ہو سکتی ہے جہاں آدمی ٹیم ہو گئے ہوں. خیر یہ تو ایک اور بات ہے. لیکن جو سب سے عجیب بات مجھے یہ لگی، اور اچانک ہی مجھ پہ یہ وہاں ہوا کہ میں بس میں جب بیٹھی نا، اس وقت 10-11 بجے تھے، رش کا عالم ختم ہو چکا تھا. تو میں نے اچانک محسوس کیا کہ باہر ایک خوبصورت دن تھا، بلو اسکائی تھا، اور اندر ایک گورا ڈرائیو کر رہا تھا جو اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ وہ سیٹی بجا رہا تھا، سیٹی میں کوئی دھن بجا رہا تھا. اور میرے بالکل سامنے ایک چائنیز عورت بیٹھی تھی اور پیچھے ایک کالی عورت بیٹھی تھی اور میں براؤن تھی. تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ جیسے یہی تو ہماری فیملی، پوری نسل انسان سب ملے ہوئے. تو میں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مختلف لوگ مل کے بھی رہ سکتے ہیں. تو سارے خوشی سے جا رہے ہیں کہیں، اور مجھے بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی مار دو، پکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اور یہاں سب سے زیادہ جو چیز مجھے اچھی لگی اور جو ایک طرح کی حسرت، ایک طرح کا خلا تھا جو نا تجربہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ملک میں محسوس کرتی تھی کہ وہاں یہ بندشیں، وہاں فرقہ وارانہ فسادات، وہاں لا اینڈ آرڈر کا نہ ہونا سب سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے. اور آپ کہتی ہیں نا محنت کا صلہ ملتا ہے، وہاں محنت کا صلہ بھی نہیں ملتا تھا. اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایسی ہیں وہاں محنت کا صلہ بھی نہیں ملتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آدمی جو ہے کلاسیفیکیشن جو سوسائٹی کی ہوئی ہے
اس کو اتنا زیادہ دبا دیا گیا ہے. ابھی نام کے حساب سے تو ڈیموکریسی ہے لیکن ایک فیوڈل سسٹم وہاں چلتا ہے. ایک غریب آدمی کا بچہ اگر وہ پیٹ کاٹ کاٹ کے بھی اس کو ڈگری دلا دے تو اس کو نوکری نہیں ملتی. بالکل. وہ خودکشی کرتا ہے, وہ گھر والے بھی, کیونکہ پیٹ. صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہاں جو بہت پچھڑے ہوئے لوگ بھی ہیں نا, وہ انڈا ڈبل روٹی اور دودھ اور چائے, بیسک چیزیں ان کو میسر ہیں. اور صفائی کا یہ عالم ہے کہ جس کو یہاں غریبوں کے غربا کے گھر کہا جاتا ہے نا, وہ بھی صاف ستھرے ہیں اور اچھے ہیں. میں بات کر رہی ہوں یہ جو سینئر نہیں, یہ جو ہومز ملتے ہیں ٹورانٹو کی طرف, ہاں شیلٹرز ہوم, ناٹ شیلٹر ہاؤس, اچھا اچھا, کم آمدنی والوں کو اچھا جو ملتی ہے. تو یہ ایک چیز جو تھی, جو ایک عام جنتا کی زندگی کو آسان کر دینا اور مختلف فرقوں اور مختلف مذاہب اور مختلف رنگوں کو اس حکومتی سطح پہ یکجا کر دینا, ہاں, اور یکجا کر دینا, مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. اور مجھے پتہ چلا کہ یہ کمی ہے دنیا کے بے شمار جگہ میں, اور میرے ملک میں تو بے شمار, کہ وہاں اسٹیٹ کے کمزور ہونے کی وجہ سے, اور اس کی وجوہات ہم جانتے ہیں, بہت سی باہر بیرونی بھی ہیں اور اندرونی بھی ہیں. اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے ایک عام آدمی بے سہارا ہے. اس کو پولیس جس کا جو کام ہے وہ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جس کا جو کام ہے وہ کرنے. یہاں مجھے آرمی کبھی نظر نہیں آئی, کوئی مجھے کرنل یا وہ نظر ہی نہیں آتا, کہاں ہے وہ. بالکل بالکل بالکل. اور ایک بڑی بات یہ ہے, خوشی ہوگی آپ کو سن کر, کہ ہمارے کینیڈا میں پہلے آرمی نہیں تھی, پیس کور تھی صرف. کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں نہ جائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن بعد جو ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے اس میں جا کے کچھ ہاتھ بٹا دیں. بالکل صحیح. یا جو لوگ خراب بیچارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں, اس کی سب سے اچھی مثال ابھی سیریا کے 25,000 بالکل ان لوگوں کو کیسے بالکل پناہ دی ہے. بالکل کس طرح سے لوگ ہمارے بالکل بالکل. تو یہ ایک آئیڈیل تھا جس نے مجھے اس پہلی ہی جو میری آؤٹنگ اکیلے میں تھی, حالانکہ میں یہ سوچتی جا رہی تھی کہ اگر ابا جان کو پتہ چلا کہ اس بندے نے مجھے اکیلا بھیج دیا تو ان کو کتنا برا لگے گا, مجھے اکیلا بھیجنا ہے, وہاں نقشہ دے کے کہ تم چلے جاؤ. لیکن یہ بات جو تھی نا, یہ, اور اس وقت سے پھر میں نے, آپ کو پتہ ہے میں تو گلوبل پیس کی ایک معمولی سی طالب علم ہوں, اور اس کو میں دنیا کے لیے خواب کی طرح دیکھتی ہوں کہ دنیا میں ساری نسل انسانی لوگ مل جل, بالکل بالکل سکون سے رہیں. بالکل. تو یہ ایک جو میرے دل کے اندر پتہ نہیں کہاں تھی چھپی, جسے میں لفظ نہیں دے پا رہی تھی, اس کو کینیڈا کے ماحول نے لفظ دیے, اسی ماحول نے اسے ڈائریکشن دی, اور اسی ماحول نے میری زندگی بدلی. جی ناظرین, میں بہت شکر گزار ہوں اس ملک کی, اور اب تو خیر ہمارے لوگ بہت آ گئے ہیں, اس لیے. ناظرین, ہمارے اسٹوڈیوز میں شعراء اکرام موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, کینیڈا کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر یہ ہمارے مہمان کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے, جس میں ہم نے کچھ شعراء اکرام کو اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ جب یہ لوگ موجود ہیں تو کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا کچھ اور کلام بھی سن لیا جائے. تو میں سب سے پہلے سکندر سے کہوں گی کہ وہ اپنا کوئی کلام سنائیں. ابھی تو ہم نے کینیڈا کے بارے میں سنا کہ کتنی اچھی چیزیں یہاں پہ ہیں, لیکن جو دنیا میں باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے اس حساب سے ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے بدنما ریل گاڑی. ضمیر خوابیدہ کی فضا میں عجیب سی بو بسی ہوئی ہے. ضمیر خوابیدہ کی فضا میں عجیب سی بو بسی ہوئی ہے, خرد کی آلودگی سے بھر کر گزر رہی ہے جو ریل گاڑی وہ بدنما ہے. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. خیال کے مفسدوں نے قبضہ تمام ڈبوں پہ کر رکھا ہے,
کیا عمدہ ہے بھائی، کیا عمدہ لائن ہے، واہ 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 واہ، یہ میں نے سنی نہیں ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ خیال کے مفسدوں نے قبضہ تمام ڈبوں پہ کر رکھا ہے، مزاج کی جو کثافتیں ہیں وہ کالے ڈامر کا زخم بن کر انا کے ماتھے پہ رس رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ مزاج کی جو کثافتیں ہیں وہ کالے ڈامر کا زخم بن کر انا کے ماتھے پہ رس رہی ہیں، یہ ریل گاڑی جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں تعفن بھرے دھوئیں سے یہ چاند الفت کا چھپ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بہت عمدہ۔ یہ ریل گاڑی جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں تعفن بھرے دھوئیں میں یہ چاند الفت کا چھپ گیا ہے، وفا کی پھیلی ہوئی زمیں جو سکون میں لگ رہی ہے لیکن وہ ضبط کی انتہائی سرحد کو پار کر کے لرز رہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضا میں جو ارتعاش پھیلا تو امن کی فاختائیں اپنے فرائض منصبی کو کھو کر نگاہ سے ہو گئی ہیں اوجھل۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت اچھا۔ بلاد امکان میں منصفی کے تمام رستوں کی بندشوں سے گھٹن کا پارا چڑھا ہوا ہے۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ بلاد امکان میں منصفی کے تمام رستوں کی بندشوں سے گھٹن کا پارا چڑھا ہوا ہے، واہ واہ، شعور کی نیم مردہ لاشوں کے سارے ریوڑ ابھی تلک انتظار میں ہیں۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ شعور کی نیم مردہ لاشوں کے سارے ریوڑ ابھی تلک انتظار میں ہیں، یہ ریل گاڑی کبھی تو ختم سفر کرے گی، کبھی تو رستے بحال ہوں گے، کبھی فضا پھر سے صاف ہوگی۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ تھے سکندر ابوالخیر صاحب جو اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گی محترمہ رضا فاطمہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ رضا فاطمہ۔ بہت شکریہ ذکیہ جی۔ ایک نظم یہاں آنے کے بعد شروع میں لکھی تھی اپنے اس برف کے سمندر کو دیکھ کے، سردیوں پہ۔ عنوان ہے برف کا سمندر۔ برف کے سمندر پر ایک لمحہ ٹھہرا تھا، برف کے سمندر پر ایک لمحہ ٹھہرا تھا، خواب کی حقیقت کیا جم گئے تھے آنسو بھی۔ بہت اچھا۔ خواب کی حقیقت کیا جم گئے تھے آنسو بھی، حرف لوٹ آئے تھے، تیر برف کی صورت دل میں جا کے اترے تھے، دل میں جا کے اترے تھے، چاندنی کی چادر پر کس قدر اندھیرا تھا، اور لہو کے سب قطرے رک گئے تھے پلکوں پر۔ واہ واہ واہ، کیا عجیب دھوکا تھا، روشنی کی چادر نے سب کو ڈھانپ رکھا تھا، بہت اچھا۔ بے حسی تھی چہروں پر کس نے کس کو دیکھا تھا، کیا اچھا ہے، بے حسی تھی چہروں پر کس نے کس کو دیکھا تھا، واہ واہ اور کس کو چاہا تھا، واہ، نور کے اجالے میں تیرگی کے سائے تھے، جل رہی تھی میں تنہا، کون میرا اپنا تھا، واہ سب تھے منجمد ہر سو، برف کے سمندر۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ناظرین، یہ تھی رضا فاطمہ جو اپنی نظم پیش کر رہی تھی۔ اب میں گزارش کروں گی محترم فیصل عظیم صاحب سے کہ وہ اپنا کلام نظر سامعین کریں۔ بہت شکریہ۔ کچھ اشعار غزل کے کہ کٹ گئیں جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، واہ واہ واہ، کٹ گئیں جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، تب کہیں ڈوبیں میرے خون جگر میں انگلیاں، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کٹ گئیں جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، واہ واہ، تب کہیں ڈوبیں میرے خون جگر میں انگلیاں، واہ 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 واہ، اور دیکھیے انجام کیا ہو اب وفا کی راہ پر، کیا اچھا ہے، انجام کیا ہو، دیکھیے انجام کیا ہو اب وفا کی راہ راہ پر، پر، ہم پہ تو اٹھی ہیں آغاز سفر میں انگلیاں، بہت عمدہ، بہت عمدہ، دیکھیے انجام کیا ہو اب وفا کی راہ پر، ہم پہ تو اٹھی ہیں آغاز آغاز سفر سفر میں میں انگلیاں، انگلیاں، واہ 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 واہ، آخر شب میں دیا خود کو بنایا تھا کبھی، واہ، آخر شب میں دیا خود کو بنایا تھا کبھی، آج بھی جلتی ہیں امید سحر میں انگلیاں، واہ واہ، امید سحر میں انگلی، واہ واہ آخر واہ، شب میں دیا خود کو بنایا تھا کبھی، بہت آج عمدہ، بھی جلتی ہیں امید سحر میں انگلیاں، ہوں، اور میرے شب خانے میں رہتا ہے کوئی میرے سوا، میرے شب خانے میں رہتا ہے، میرے شب خانے میں رہتا ہے کوئی میرے سوا، واہ واہ واہ، کوئی چٹکھاتا ہے اب دیوار و در میں انگلیاں، بہت عمدہ، بہت عمدہ، نیا خیال، واہ واہ واہ، کوئی چٹکھاتا ہے اب دیوار و در میں انگلیاں، لکھ رہی ہیں ریگ ساحل پر انوکھی خواہشیں، کیا اچھا ہے، بہت اچھا، لکھ رہی ہیں ریگ ساحل پر انوکھی خواہشیں، آ گئی ہیں تیری باتوں کے اثر میں انگلیاں، بہت عمدہ، بہت عمدہ،
لکھ رہی ہیں ریگے ساحل پر انوکھی خواہشیں، آ گئی ہیں تیری باتوں کے اثر میں انگلیاں، واہ واہ اور روشنی لکھی ہے میں نے گو مجھے معلوم تھا، واہ واہ واہ، روشنی لکھی ہے میں نے گو مجھے معلوم تھا، کاٹ دی جاتی ہیں اس اندھے نگر میں انگلیاں، بہت عمدہ، پھر سے بہت عمدہ بہت عمدہ، روشنی لکھی ہے میں نے گو مجھے معلوم تھا، کاٹ دی جاتی ہیں اس اندھے نگر میں انگلیاں، واہ 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 واہ، کٹ گئیں جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، تب کہیں ڈوبیں میرے خون جگر میں۔ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ ناظرین، یہ تھے فیصل عظیم صاحب جو اپنی غزل پیش کر رہے تھے۔ اب میں اپنے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ صدارت تو آپ ہی کی ہو چکی ہے، نہیں اجازت ہے؟ سفر میں خاک ہوئے کارواں بناتے ہوئے، بہت اچھی، سفر میں خاک ہوئے کارواں بناتے ہوئے، زمین جلنے لگی آسماں بناتے ہوئے، زمین جلنے لگی آسماں بناتے ہوئے، کوئی بھی حرف دعا رائے گا نہیں جاتا، کوئی بھی حرف دعا رائے گا نہیں جاتا، میں اس یقین پہ پہنچی گماں بناتے ہوئے، بہت عمدہ بہت عمدہ، کوئی بھی حرف دعا رائے گا نہیں جاتا، میں اس یقین پہ پہنچی گماں بناتے ہوئے، اور لہو لہان جو رستے ہوئے محبت کے، لہو لہان جو رستے ہوئے، لہو لہان جو رستے ہوئے محبت کے، ہم آسماں پہ چلے کہکشاں بناتے ہوئے، ہم آسماں پہ چلے کہکشاں بناتے ہوئے، اور عجیب لوگ تھے نفرت میں پائمال ہوئے، بہت عمدہ، عجیب لوگ تھے نفرت میں پائمال ہوئے، محبتوں کی زمیں بے نشاں بناتے ہوئے، عجیب لوگ تھے نفرت میں پائمال ہوئے، محبتوں کی زمیں بے نشاں بناتے ہوئے، اور تحفظ در و دیوار کار مشکل ہے، تحفظ در و دیوار کار مشکل ہے، جھلس گیا ہے بدن سائبہ بناتے ہوئے، تحفظ در و دیوار کار مشکل ہے، جھلس گیا ہے بدن کارواں بناتے ہوئے، اور میں نے مقطع ایک نئے انداز سے کہا کہ یہ کون روزن زندہ سے جھانکتا ہے غزل، یہ کون روزن زندہ سے جھانکتا ہے غزل، یہ کون قید ہوا بیڑیاں بناتے ہوئے، یہ کون روزن زندہ سے جھانکتا ہے غزل، یہ کون قید ہوا بیڑیاں بناتے ہوئے، سفر میں خاک ہوئے کارواں بناتے ہوئے، زمین جلنے لگی آسماں بناتے ہوئے، لہو لہان کو کہکشاں سے آپ نے اچھا کہا، لہو لہان جو رستے ہوئے محبت کے، ہم آسماں پہ چلے کہکشاں بناتے ہوئے، اور مقطع تو کہہ کے آپ نے ہم سب لوگوں کو خوش کر دیا، یہ کون روزن زندہ سے جھانکتا ہے غزل، یہ کون روزن زندہ سے جھانکتا ہے غزل، یہ کون قید ہوا بیڑیاں بناتے ہوئے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ اب میں گزارش کروں گی محترمہ نزہت صدیقی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام نظر سامعین کریں۔ ضرور، میں غزل آپ کے ارشاد کے مطابق پیش کرنا چاہتی تھی پر میسر نہ ہوا۔ کوئی مسئلہ نہیں جی، ایک نظم ہے، محبت کی نظم۔ سکوت قریائے جام تیرے قدموں کی آہٹ، سکوت قریائے جام تیرے قدموں کی آہٹ، واہ، اور شکستہ بازوؤں بے نور آنکھوں ٹوٹتی سانسوں کو یہ عرفان کہ اس کرب کے کالے سمندر کا کوئی ساحل بھی ہے۔ واہ واہ واہ، سکوت قریائے جام تیرے قدموں کی آہٹ، اور شکستہ بازوؤں بے نور آنکھوں ٹوٹتی سانسوں کو یہ عرفان کہ اس کرب کے کالے سمندر کا کوئی ساحل بھی ہے، آرزو کی قتل گاہوں سے پرے ایک گوشائے عافیت جاں ہے، جہاں ان درد سے پھٹتی رگوں کی چارہ سازی کے لیے ایک پیار کا سندر بھی ہے۔ واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ سکوت قریائے جام تیرے قدموں کی آہٹ، اور شکستہ بازوؤں بے نور آنکھوں ٹوٹتی سانسوں کو یہ عرفان کہ اس کرب کے کالے سمندر کا کوئی ساحل بھی ہے، واہ واہ واہ، آرزو کی قتل گاہوں سے پرے ایک گوشائے عافیت جاں ہے، جہاں ان درد سے پھٹتی رگوں کی چارہ سازی کے لیے ایک پیار کا سندر بھی ہے۔ واہ 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 واہ،
کھوتے ذہن کو یہ آگہی کہ اس مسلسل دائمی ایک عمر سے لمبی شب تاریدہ منہ کے بعد امکان سحر ہے روشنی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ہوش کھوتے ذہن کو یہ آگہی کہ اس مسلسل دائمی ایک عمر سے لمبی شب تاریدہ منہ کے بعد امکان سحر ہے روشنی بھی ہے. واہ 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 اور واہ. دل کے سناٹے کی تہ سے جاگتی ایک گونج، ایک الہام کہ گر موت برحق ہے تو برحق زندگی بھی. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ہوش کھوتے ذہن کو یہ آگہی کہ اس مسلسل دائمی ایک عمر سے لمبی شب تاریدہ منہ کے بعد امکان سحر ہے روشنی بھی ہے. اور دل کے سناٹے کی تہ سے جاگتی ایک گونج، ایک الہام کہ گر موت برحق ہے تو برحق زندگی بھی ہے. سکوت قریہ جاں میں تیرے قدموں کی آہٹ منجمد ہوتے لہو میں نغمگی کا رقص جاگا. جیسے مضراب محبت سے کسی فنکار نے تارے لگے جاں کو چھوا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ناظرین، یہ تھی محترمہ نظرت صدیقی صاحبہ جو آپ کی خدمت میں اتنی خوبصورت نظم پیش کر رہی تھیں. ناظرین، یہ تھی محترمہ نظرت صدیقی صاحبہ جو آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کر رہی تھیں. کینیڈا کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے مہمان کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ تھی، جس میں میں آپ تمام مہمانوں کا، تمام شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین، ہمارے یہ پروگرام آپ ہر منگل کی شام 7 بجے دیکھتے ہیں. یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے بدھ کو دوپہر 1 بجے، اتوار کی دوپہر 1 بجے. آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں toronto360.tv. ہمیں اپنی آرا سے نوازیے تاکہ ہم آپ کی آرا کی روشنی میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. اجازت دیجیے اس مبارکباد کے ساتھ کہ یہ چمن پھولا پھلا رہے، ہم یہاں خوش و خرم اور آباد رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.